السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جن کی دونوں آنکھوں کے درمیان پورا قرآن مجید لکھ دیا گیا ہے؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان پورا قرآن مجید لکھ دیا گیا ہے. سوال: کس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کروایا؟ جواب: مختار سقفی نے. سوال: کس نبی کے بیٹوں کے نام پر بتوں کے نام تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر بتوں کے نام تھے، جیسا کہ ود، سوا، یغوس، بوق اور نصر. سوال: کون سے لوگ قیامت کے دن فقیر ہوں گے؟ جواب: زیادہ سونے والے قیامت کے دن فقیر ہوں گے. سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر اتریں گے؟ جواب: مسجد دمشق مشرقی جانب سفید مینارہ پر. سوال: حدیث کی 6 مستند کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: صحاح ستہ. سوال: ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کرنے اور خراب دانت نکالنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ابو القاسم زہروی. سوال: حنین کہاں واقع ہے؟ جواب: مکہ اور طائف کے درمیان میں. سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کو کنیات آگاہ فرما دیا تھا؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس خبر کے الفاظ یہ تھے کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کروں گا. سوال: کس غزوہ کے عین دوران شراب مکمل حرام ہوئی؟ جواب: غزوہ بنو نذیر کے دوران وہ شراب مکمل حرام ہوئی. سوال: شرک کا متضاد لفظ کیا ہے؟
जवाब, शिर्क का मतदार लफ्ज़ तौहीद है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अरब का दिमाग का लक़ब दिया था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमरू बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु को अरब का दिमाग का लक़ब दिया था। सवाल, दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त किसने लगाया? जवाब, दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम ने लगाया। सवाल, कौन से नबी 1000 साल तक जिंदा रहे? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल तक जिंदा रहे। सवाल, वो कौन से नबी थे जिन्होंने कभी कुएं का पानी नहीं पिया? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हमेशा बारिश का ही पानी पिया, कुएं का कभी नहीं पिया। सवाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने शहीद किया? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को सौदान बिन इमरान ने शहीद किया। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौन सा ज़ाती नाम है जो साबका किताबों में भी मौजूद है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ाती नाम है जो साबका किताबों में भी मौजूद है वो अहमद है। सवाल, हज के दौरान कितने खुतबे होते हैं? जवाब, हज के दौरान 3 खुतबे होते हैं। सवाल, पुल सिरात से सबसे पहले कौन गुजरेगा? जवाब, पुल सिरात से सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरेंगे। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम क्या है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनद हैसियत रखती है? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम बरनबास है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनद हैसियत रखती है। सवाल, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा किस ज़बान में किया था? जवाब, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा फ़ारसी ज़बान में किया था। सवाल, मुश्रिक को नहीं बख्शा जाएगा ये फरमान कुरान मजीद की किस सूरत में है?
جواب: مشرک کو نہیں بخشا جائے گا، یہ فرمان قرآن مجید کی سورۃ نساء میں ہے۔ سوال: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کس کے مشورے سے بما اہل و عیال مکہ کی طرف سفر کیا؟ جواب: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے بما اہل و عیال مکہ کی طرف سفر کیا۔ سوال: کس پہاڑ کی دامن میں 170 انبیاء کرام کی قبریں ہیں؟ جواب: جبل خندمہ پہاڑ کی دامن میں 170 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: علم نجوم، رمل، ریاضی والجبر اور فلکیات جیسے مایہ ناز علوم کے بانی کون ہیں؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام علم نجوم، رمل، ریاضی والجبر اور فلکیات جیسے مایہ ناز علوم کے بانی ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو لڑکی پہنتی بھی اور کبھی کبھی کھاتی بھی ہے؟ جواب: لونگ ہے، جو لڑکی پہنتی بھی اور کبھی کبھی کھاتی بھی ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل تھا، جس کے معنی عبداللہ ہے۔ سوال: فرض نمازوں کے علاوہ کون سی نماز کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: کس واحد شخصیت کو جبرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے سے پہلے سلام کیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہیں جن کو جبرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے سے پہلے سلام کیا۔ سوال: قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کب ہوا؟ جواب: قرآن کا انگریزی میں ترجمہ 1951 میں ہوا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں اہل جنت کے صفوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ جواب: اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 ہماری یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 40 باقی سب امتوں کی ہوں گی۔
سوال: کس نبی سے خطا سرزد ہوئی تو ان کی آواز بیٹھ گئی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو ان کی آواز بیٹھ گئی۔ سوال: کس صحابی نے 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ خیبر میں 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ سوال: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے کیا نام دیا گیا؟ جواب: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے دارالاسلام کا نام دیا گیا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا پھول پسند تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہندی کا پھول پسند تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کن دو پیغمبروں کو خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں دو پیغمبروں کو خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال: پورا قرآن کتنے برس میں نازل ہوا؟ جواب: پورا قرآن 23 برس میں نازل ہوا۔ سوال: دارالحکومت کوفہ سے شام کس نے منتقل کیا؟ جواب: دارالحکومت کوفہ سے شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے منتقل کیا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے پھل کھجور کھایا گیا تھا۔ سوال: حضرت جرجیس علیہ السلام نے اپنے لیے کون سی موت کی دعا مانگی تھی؟ جواب: حضرت جرجیس علیہ السلام نے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی تھی۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سن ولادت اور جائے ولادت بتائیں۔ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سن ولادت 21ویں اور جائے ولادت بیت لحم میں ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کس شہر کو دارالخلافہ بنایا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔
سوال: طوفان کے خاتمے اور کوہ جودی پر رکنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے جس پرندے کو خشکی پر بھیجا کون سا تھا؟ جواب: طوفان کے خاتمے کوہ جودی پر رکنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے کوے پھر کبوتر کو خشکی پر بھیجا تھا۔ سوال: جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا کون سا حصہ گرم ہو جاتا ہے؟ جواب: جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا حصہ ناک ہے جو گرم ہو جاتی ہے۔ سوال: کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے۔ سوال: خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا خطبے میں اردو کے شعر پڑھنا کیا عمل ہے؟ جواب: عربی زبان کے سوا ہر زبان میں خطبہ مکروہ ہے، البتہ فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت حضرت انوش علیہ السلام نے لگایا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاج لوگوں کو کون سا جانور پالنے کا حکم دیا؟ جواب: ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2307 ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار لوگوں کو بکریاں جبکہ محتاج لوگوں کو مرغیاں پالنے کا حکم دیا۔ سوال: حواری رسول کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: حواری رسول حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: نماز جمعہ میں دوسری اذان کن صحابی نے شروع کروائی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نماز جمعہ میں دوسری اذان شروع کروائی تھی۔ سوال: ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ جواب: ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت بچپن میں ملی تھی۔ سوال: علم کا شہر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔